السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز جنازہ کے متعلق اور اس کے مسائل کے متعلق آپ حضرات نے بہت سارے مسائل ابھی سماعت کیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم ایک ایسی سیرت سننے والے ہیں اور ایک ایسی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں، ایک آئیڈیل جسے پوری دنیا اپنا نمونہ بنانے میں فخر محسوس کرتی ہے، جسے آئیڈیل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو اسی کی زندگی کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ دنیا کے اچھوں میں اچھا اگر کوئی ہے، دنیا کے اچھوں میں اگر کوئی اچھا ہے، بہتر میں کوئی بہترین ہے، اعلیٰ میں سب سے کوئی اعلیٰ ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور حضور کی سیرت، حضور کی زندگی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابھی بھی، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے تک کی ساری زندگی حضور کی محفوظ کر لی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس انداز میں محفوظ کی گئی، ویسے آپ حضرات کسی کی زندگی نہیں دیکھیں گے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم جلیل القدر پیغمبران اعظام اس دنیا میں آئے، ان کی زندگی بھی آپ حضرات کے سامنے کما حقہ مکمل موجود نہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اور آپ کے آقا کی زندگی ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی زندگی ہے کہ اسے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس لیے کہ پورا قرآن حضور کی سیرت ہی ہے، پورا قرآن حضور کی صورت ہی ہے، پورا قرآن حضور کے شہر کا ذکر ہی کرتا ہے۔ اور قرآن میں جا بجا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے حضور کی زندگی سنیں گے کہ قرآن نے حضور کی زندگی کیسے بیان کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ جب بھی کسی کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہم اس کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا زمانہ کیسا تھا، اور جب بھی کسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جب وہ آیا تو حالات کتنے بدلے۔ ورنہ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حالات تو بدلے ہی تھے اور یہ آ گئے، کچھ نہیں بدلا۔ لیکن دو چیز سیرت میں سب سے اہم ہے کہ اس کے زمانے کو دیکھا جائے، اور جب وہ آیا تو کیا تبدیلی آئی، انقلاب کیا ہوا۔ اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے اب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ نے بارہا تقاریر میں سنا ہوگا، لیکن بہت مختصر طریقے سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی زمین پر تشریف نہیں لائے، اس وقت پوری دنیا آپ جانتے ہیں جہالت میں تھی، اندھیرے میں تھی، تاریکی میں تھی۔ اسی وجہ سے اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، جہالت کا زمانہ، تاریکی کا زمانہ، اندھیرے کا زمانہ۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ اسلام کا دور شروع ہو گیا، یعنی جہالت کا دور ختم ہوا اور اسلام کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن ہم پہلے آج کے سبق میں یہ دیکھتے ہیں، آج کے درس میں یہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے بے شمار بڑے ممالک موجود تھے،
دنیا میں بہت سارے بڑے ملک موجود تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ آپ دیکھیں اس وقت تو یورپ بھی موجود تھا، ایران موجود تھا، مصر، ہندوستان اور چین، روم، عرب، یہ ساری چیزیں اس وقت یہ ممالک دنیا کے نقشے پر یہ موجود تھے، اور ان کی حالت بڑی ہی بدتر تھی۔ یورپ کی حالت ایسی تھی کہ یہاں کے رہنے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے تھے، دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، لیکن یورپ کے رہنے والے اس تعلیم کے خلاف تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مریم اللہ کی بیوی ہے اور فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور اسے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ کی یہ شان ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ لوگوں کو اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ لوگوں کو اولادیں دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ عقیدہ مانتے تھے۔ یورپ یہ بھی پستی میں گرا ہوا تھا، اس کے بعد ایران، یہ بھی بہت بڑی سلطنت تھی حضور کی آمد سے پہلے کی بات۔ یہ معلومات ہمیں ضروری ہے، آگے کا جب درس ہم سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، لیکن جو یہ باتیں ہیں یہ بھی سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایران ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ آگ کو پوجتے تھے اور اس میں انسانیت نام کی نہیں تھی، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم اگر کسی چیز کا پیغام دیا تو وہ انسانیت کا پیغام دیا۔ جس نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے، جس نبی نے پھلدار درخت کے حقوق بتائے، جس زمین راستے کے حقوق بتائے، جس نبی نے انسان چونٹی پر کس طریقے سے رحم کرے اور کس طریقے سے پھلدار درخت کو کاٹا جائے یا نہ کاٹا جائے، جس نبی نے یہ سارے احکامات سکھائے، اس نبی نے انسانیت کے لیے کتنے اعلیٰ پیغامات دیے۔ انشاءاللہ آگے ہم اسے سماعت کریں گے۔ یہ تو آپ نے سن لیا یورپ کے حال، مصر کے حال دیکھتے ہیں۔ مصر کے لوگ یہودی تھے۔ اب یہودی آپ سمجھیں کہ یہودی ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اسے عیسائی کہتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے اور بنیامین بھی انہی کے بیٹے، لیکن یہ 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور جو 10 بیٹے تھے وہ الگ بیوی سے تھے، اور جو سب سے بڑا تھا ان لوگوں میں انہی کا نام یہودا تھا۔ سب سے بڑا جو تھا اس کا نام یہودا تھا، اور یہودا نے جب یوسف علیہ السلام کو پر ظلم کیا تو اس وقت یہودا نے یہی کہا تھا کہ آنے والی نسلیں ہمیں یوسف کی اولاد سے نہیں بلکہ یہودا کی اولاد سے یاد رکھیں گی، اور انہیں یعقوب کی اولاد نہیں بلکہ یہودا کی اولاد کہا جائے گا، اور انہیں ہی یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ تو یہ وہی یہودی تھے، آپ نے اسے سماعت کیا۔ اب یہ یہودی اللہ کے ایک نبی جنہیں عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ مقدس نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ 100 سال تک سو رہے تھے، اور ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا، ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں بھی تھی، اور یہ سو رہے تھے۔ بہت مختصر قرآن دوسرے پارے میں آپ اسے سماعت کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ 100 سال تک آپ سوتے رہے اور 100 سال کے بعد آپ بیدار ہوئے۔ اللہ نے کہا اے عزیر کتنے سال تک سوتے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں صبح سویا ہوں، ابھی عصر کا وقت ہوا، ابھی تو مجھے بیدار ہونا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، انظر الی حمارک
نظر کرو اپنے گدھے کی طرف، جب آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو بالکل ہڈی پڑی تھی وہاں، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے تم 100 سال تک سوتے رہے یہاں۔ اب یہاں پر آؤ ایک عقیدے کی بات بھی سنتے چلے، اس لیے کہ ہمارا اعتکاف جہاں ہمیں مسائل بھی سکھاتا ہے وہاں ہمارا عقیدہ بھی مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا عقیدہ اس دن سے ثابت شدہ ہے جس دن سے اس کائنات کا وجود ہوا تھا، کیونکہ آدم جب مٹی میں تھے تب بھی ہمارا نبی موجود تھا، اور آج آدم دنیا میں بظاہر نہیں ہے تب بھی ہمارا نبی دنیا میں موجود ہے، تبھی تو ہمارے نبی ہماری باتیں سنتے ہیں۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ اب آؤ عقیدے کی طرف۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی، زمین سے ملے ہوئے تھے اور وہ سو رہے تھے، زمین نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، زمین کا کوئی اثر عزیر علیہ السلام پر نہیں ہوا، لیکن عزیر علیہ السلام جس سواری پر سوار ہو کر آئے تھے گدھا، وہ 100 سال کے لیے زمین پر گیا، زمین اس سے مل گئی، اور ملنے کے ساتھ زمین نے اس کے گوشت کو بھی کھا لیا، اس کی ہڈیاں بچی کی بچی رہ گئی۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ اگر جب اللہ کسی کو زمین پر رکھتا ہے اور کوئی اللہ کا مقدس بندہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی مقدس نبی ہوتا ہے، تو زمین اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ عزیر جو امام الانبیاء نہیں ہے ان کی بات ہے، تو امام الانبیاء اپنی قبروں میں کس شان سے زندہ ہوں گے، اور امام الانبیاء اپنی قبروں میں کس حیثیت سے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث قدسی بھی سنے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ کی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم نے سنی عزیر علیہ السلام کے بارے میں، تو یہی عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، انہیں پوجتے تھے۔ اب یہاں پر کتنی عجیب بات ہے کہ جس کو بنایا گیا، جو بنا ہے، اس کی عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ جو بناتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک مخلوق ایسی بھی گزری ہے کہ اس نے دریا کو دیکھا اور دریا کی موجیں بڑی اونچائی پر پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ اس میں بڑی طاقت ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، لوگ اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جب وہ اڑتی ہوئی موجیں ان کے آبادیوں میں آ گئی اور ان کی آبادیوں کو بہا کر لے کر چلی گئی، ان کے جانوروں کو بہا کر لے کر چلی گئی، ان کے گھروں کو نقصان پہنچا دی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ہمیں نقصان دیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ایسی چیز بھی چمکتی ہے جسے سورج کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے، تو اس کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت آیا وہ بھی ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ رات میں چاندنی نے جب زمین پر اپنی کرنوں کو بکھیرا اور جب چاند کی چاندنی زمین پر پھیل گئی اور اس کی ٹھنڈک لوگوں نے محسوس کی تو کہنے لگے یہ چاند بڑا اچھا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی صبح کا سویرا طلوع ہوا تو لوگوں نے اسے بھی خدا کو غائب ہوتا دیکھا، تو ذہن سے لوگوں کا خدا بھی ڈوب گیا، آنکھ کی عبادت، اس لیے ان گنت خدا لوگ بنانا شروع کر دیے۔ تو یہ مصر کے حالات تھے۔ اب سب سے اہم، جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اس کا حال بالکل عجیب تھا۔ آپ ہندوستان کی قدیم تاریخ دیکھیں گے، ہڑپا تہذیب کی تاریخ دیکھیں گے اور موہنجوداڑو کی تحریک آپ دیکھیں گے، اس وقت کے جب آپ حالات دیکھیں گے تو ہندوستان کی تاریخ اتنی تاریک تھی، اندھیرے میں تھی کہ ہندوستان میں کروڑوں دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر ایک بہت مشہور کہاوت مجھے یاد آتی کہ ہندوستان میں ایسا کہا جاتا تھا کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یعنی جتنے کنکر نظر آئے اتنی چیزوں کی عبادت کی جائے۔ سانپ ملا اس کی عبادت، گائے ملی اس کی عبادت، ہاتھی ملے اس کی عبادت، اور دودھ ملا اس کی عبادت، پتھر ملے اس کی عبادت، پیپل کا پیڑ ملا اس کی عبادت، ببول مل گیا اس کی عبادت، اور کوئی 6 انگلی والا مل گیا اس کی عبادت، جس کی 1 آنکھ تھی اس کی عبادت، جو الٹا پیدا ہو گیا اس کی عبادت۔ الغرض اتنے خدا ہندوستان میں تھے۔ اب وہی کہاوت آپ یہاں سنیں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ یہ ہندوستان کا معاملہ تھا، کروڑوں دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی، بجلی، پانی، اتنی ساری۔ اور یہی حال ملک چین،
ملک برما، ملک نیپال، ان تمام کے حالات ایسی تھے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی حضور کی آمد سے پہلے کی بات، اس لیے کہ ان کے حالات بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ بعد میں یہ لوگ نہ کہے کہ ہمارے حالات شروع سے بڑے اچھے ہیں، ہمارے دن تو شروع سے ہی بڑے اچھے ہیں، بلکہ اچھے دن اس وقت شروع ہوتے ہیں جہاں حضور کی سیرت کو نافذ کر دیا جائے، جہاں حضور کے پیغام کو جاری کر دیا جائے، وہاں اچھے دن ہوتے ہیں۔ اچھے دن وہاں نہیں ہوتے جہاں اتنے سارے لوگوں کی عبادت کی جائے۔ اب یہ روم کے بھی حالات ایسی تھے۔ اب آؤ اس سرزمین پر، جس سرزمین پر مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جسے ہم اور آپ عرب کی سرزمین کہتے ہیں۔ عرب کا حال ان تمام ممالک جو ابھی ذکر کیے گئے، ان تمام ممالک سے بھی گیا گزرا عرب کا معاملہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے ایسا انتخاب کیا کہ جو سب سے بڑا ہوگا اور جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، جس کی باتیں سب سے زیادہ مانی جائیں گی اور جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جس پر سب کو پیار آئے گا اور جسے قیامت کے لیے، قیامت کے بعد کے لیے ابتدائے دنیا سے نبی بنا کر بھیجا جانے والا ہوگا، اسے ایسی ہی جگہ پر نہیں بھیجا جائے بلکہ اسے بڑی خاص جگہ پر بھیجنا چاہیے، اسے بڑی اہم جگہ پر بھیجنا چاہیے، اسے ایسی جگہ پر بھیجنا چاہیے جہاں پر کام کی بڑی ضرورت ہو، جہاں باتوں کی بڑی ضرورت ہو، جہاں معجزے کی بڑی ضرورت ہو، تاکہ لوگ اس کی باتوں کو مانیں۔ اب دیکھیے، مصر کی سرزمین، نیل کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، بڑی خوشبودار زمین، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سبزہ زاروں کی زمین، لیکن عرب کی سرزمین ایسی تھی کہ وہاں کی سرزمین کے بارے میں کیا کہا جائے، وہاں آپس میں اتنی جنگیں ہوتی تھی، ایک ایک شعر کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا تو مہینوں جنگ ہوتی تھی، اگر کوئی کسی کی واہواہی کر دیتا تو دو دو مہینہ، تین تین مہینے تک جنگ ہوتی تھی۔ یہ عرب کی سرزمین کا عالم تھا، اور عرب کی سرزمین کا عالم یہ تھا، ہمارے بہت بڑے بزرگ ان کی زبانی اگر ہم سنیں تو عرب کی سرزمین کا عالم یہ تھا کہ سب جگہ تو ندی تھے، نالے تھے، سبزہ زار تھے، لوگ بھی اچھے تھے، لیکن عرب کا عالم یہ تھا کہ عرب کی سرزمین بھی پتھر کی سرزمین تھی، اور عرب کے لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، اور عربوں کے ہاتھ میں بھی پتھر تھے، اور ان کی زبان بھی بڑی سخت تھی۔ ایسی پتھروں کی سرزمین پر مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور جب نبی وہاں پہنچے تو نبی نے ان پتھروں کو موم سے بھی زیادہ نرم فرما دیا، اور وہی پتھر اتنے اعلیٰ بن گئے کہ اسی پتھر میں بلال بھی نظر آ رہے تھے، اسی پتھر میں صہیب بھی نظر آ رہے تھے، اسی پتھر میں سلمان بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں ابوبکر صدیق بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں عثمان غنی بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں سعد و سعید بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں طلحہ و زبیر بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں عبد الرحمن ابن عوف بھی نظر آ رہے تھے، انہی پتھروں میں تمام صحابہ کی حسین زندگی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے نبی کو اس سرزمین پر بھیجا گیا تھا۔ اب آپ نے سن لیا نبی اس سرزمین پر کیوں آئے، اس لیے، اور وہ سرزمین اتنی عجیب تھی، نبی کی آمد سے پہلے لوگ شراب پانی سے زیادہ استعمال کی جا رہی تھی، لوگ برہنہ یعنی ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور کہتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان کپڑوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتنی عجیب سوچ تھی ان کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی سوچ پر ہزاروں بار اف کہ جن کپڑوں کے بارے میں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کریں ہم اس میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، لیکن جن اعضاء کے ذریعے گناہ کیے جا رہے ہیں، جن ہاتھوں کے ذریعے، جن پاؤں کے ذریعے، جن زبانوں کے ذریعے، جن آنکھوں کے ذریعے، تم انہیں کیوں نہیں نکال کر وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے؟ پتہ چلا جس چیز میں ہمارا مطلب ہے ہم نے اس چیز کو تو لگا دیا، جس میں ہمارا مطلب نہیں ہم نے اسے نہیں لگا، اس لیے کہ اگر ہاتھ کاٹ کے جائیں گے تو ہماری زندگی چلی جائیں گی، وہ یہ سوچ رہے تھے، پاؤں کاٹ کے جائیں گے جس سے ہم گناہ کریں تو ہماری زندگی چلی جائیں گی، اس لیے وہ یہ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت جناب عبداللہ، یعنی ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبین کو اپنی ماں حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوئے
2 مہینہ ہی ہوا تھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں انتقال فرما گئے، اور دار نابغہ میں حضرت سیدنا عبداللہ کو مدفون کیا گیا۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سنیں، اس کے بعد آگے کا درس کل سماعت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے سے 55 دن پہلے، یعنی 50 اور 5، ان 55 دن سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں ہوئی تھی۔ اب ہمارے نبی کی ولادت کی بات ہونے جا رہی ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہمارے نبی کی ولادت کی بات سنیں، کیونکہ اس نبی کی ولادت کی بات ہونے جا رہی ہے جس نبی کی ولادت کا ذکر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نے کیا۔ اور علماء یہ بھی بیان فرماتے کہ جب نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے تو جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے دل کی تمنائیں، اپنے دل کی آرزو اور اپنی دعائیں کرنا شروع کریں اور اسے سنتے بھی جائیں۔ ایک تو آپ عشرہ اخیرہ کے اعتکاف میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، آپ روزے سے بھی ہیں، اتنی ساری برکتیں ایک ساتھ ہمیں مل رہی ہے، اور ہم نبی کے امتی بھی ہیں، نبی کے عاشق بھی ہے، نبی کی ولادت کا ذکر بھی ہے، اتنے سارے مبارک اور اتنی ساری فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اس لیے آپ بھی دل میں دعائیں کریں، تمنائیں کریں، میں بھی دل میں دعائیں اور تمنائیں کرتا ہوں۔ اب نبی کی ولادت کا ذکر سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اترتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، آپ کے بدن مبارک سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ختنہ کیے ہوئے، نال کٹا ہوا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن، آنکھیں قردتی طور پر سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ جب آپ تشریف لائے تو آسمان کے ستارے تعظیم کے لیے جھک گئے، حرم شریف منور ہو گیا، مکہ کی زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے، شیطانوں کا آسمان پر جانا بالکل بند ہو گیا، مدائن میں کسرا کا محل پھٹ پڑا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 بادشاہوں کے بعد ملک فارس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی حکومت ہو جائے گی۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد ہوئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوششیں کی گئی مگر بے سود۔ ہمدان اور کم کے درمیان بحیرہ ساوا جو 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، وہ بالکل یکایک حضور کی آمد سے خشک ہو گیا، اس لیے کہ اس کے کنارے بت پرستی ہوتی تھی۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سمادہ کی ندی جو خشک تھی، لبالب حضور کی آمد سے بہہ نکلی۔ غرض کے پورے عالم میں ایک حیرت انگیز انقلاب کی علامات ظہور پذیر ہوئی اور پوری دنیا والوں نے خوشی منائی۔ مغرب والوں نے مشرق میں مبارکباد دی، مشرق والوں نے مغرب میں مبارکباد دی، شمال والوں نے جنوب میں مبارکباد دی، جنوب والوں نے شمال میں مبارکباد دی، اور اتنی ساری چیزیں کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ اب آخری بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، یہ سیرت کے باب میں ہے، ہم سیرت رسول سن رہے ہیں نا، تو یہ سیرت کے باب میں حضور سے پہلے کی زندگی بھی ہے اور حضور کی آمد کا وقت بھی ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم حضور کا بچپن سنیں گے اور پھر حضور کی جوانی۔ تو حضور کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور کی آمد ہوئی، یہ بھی ہمارے عقیدے کی بات کہ جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے جھنڈا لے کر آئے۔ سبحان اللہ، جنت سے جھنڈا لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد ایک مشرق میں گاڑ دیا، ایک مغرب میں گاڑ دیا، ایک شمال میں گاڑ دیا، ایک جنوب میں گاڑ دیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیا، ایک بیت المقدس کی چھت پہ گاڑ دیا۔ اتنے سارے جھنڈے آپ نے گاڑے۔ پتہ ہے کیوں گاڑے گئے تھے؟ ہم ہندوستان میں رہتے، ہندوستان سے نیپال تک جاؤ تو یہ ہماری بارڈر، پاکستان تک جاؤ تو یہ ہماری بارڈر، چائنا تک جاؤ تو ہماری بارڈر، ادھر نیچے کیرل تک، تامل ناڈو تک جاؤ تو ہماری بارڈر، اور بارڈر پر ہر ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک والے کی حکومت بس یہیں تک چلنے والی ہے، اس کے بعد دوسرے ملک کی حکومت چلے گی۔ اب بتاؤ، نبی کی حکومت
اتنی عظیم ہے کہ نبی کا جھنڈا مشرق میں بھی ہے، نبی کا مغرب میں بھی جھنڈا ہے، نبی کا شمال میں بھی جھنڈا ہے، نبی کا جنوب میں بھی جھنڈا ہے، نبی کا جھنڈا خانہ کعبہ پہ بھی ہے، اور نبی کا جھنڈا مسجد اقصی پر بھی ہے۔ اب کوئی جگہ تو بچی نہیں جہاں پر نبی کی حکومت نہ ہو۔ پتہ چلا پوری دنیا پر نبی ہی کی حکومت ہے، اور نبی کی ولادت کا جھنڈا ہمیں یہ سبق عطا فرما رہا ہے کہ جہاں بارڈر ہوتی ہے وہاں جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ نبی کی کوئی بارڈر نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں نبی کا اختیار، نبی کی حکومت ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی پیدائش کے وقت ہی میں سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ انتظام فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے ہم عاشقوں کو یہ پیغام مل جائے کہ نبی کی حکومت کہاں تک ہوا کرتی ہے۔ ہم تو نبی کی باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں کہ نبی کو علم ہے کہ نہیں، اتنا ہے کہ اتنا، کیسا ہے کیسا نہیں۔ بتاؤ، نبی کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کی سیرت کے حوالے سے ہم اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ایمان کو تازہ کرنے والی سنتے رہیں گے۔ آپ حضرات کا ذوق رہا تو انشاءاللہ اور بھی اچھے انداز میں ہم اس میں عقیدے کی باتیں بھی سیکھیں گے، معجزات بھی سیکھیں گے۔ اور نبی بالکل ہماری طرح نہیں، ارے جو نبی پیدائش میں ہماری طرح نہیں، وہ نبی کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں ہماری طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی گفتگو کرنے میں ہماری طرح نہیں، ہم اپنے بچے کو بلائے نہیں آتے، نبی پیڑ کو بلا لیتے تھے، نبی کے قدموں میں آ جاتا تھا۔ ہم اگر ایک وقت کا کھانا اپنے گھر میں بیوی سے مانگے، وہ کھانا نہیں دیتی، نبی اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں کھانا مانگنے کے لیے گئے، نبی اسے بھی کھانا عطا فرماتے نظر آ رہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ کچھ لوگ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں نا تو صرف یہی، نبی بس بھوکے رہتے تھے، نبی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، نبی کو یہ آتا تھا، نبی کو وہ آتا تھا۔ ارے بھائی، نبی کو چاند کے ٹکڑے بھی تو کرنا آتا تھا، نبی کو سورج کو پلٹانا بھی تو آتا تھا، یہ بھی تو نبی کی سیرت ہے۔ اگر سیرت بیان کرنا ہے نبی کی تو ہمیں مرکز سنی دعوت اسلامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا اور یہاں آنا ہوگا۔ یہاں ہمیں نبی کی سیرت بھی ملے گی، یہاں ہمیں مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے، یہاں ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، یہاں ہمارا عشق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں عہد کر کے بیٹھنا ہے کہ بالکل 10 دن کی قربانی ہم دے چکے، اب ہمیں سونے کی بھی قربانی دینی ہے، بات چیت کی بھی قربانی دینی ہے۔ جو درس ہمیں یہاں دیا جائے ہم اس درس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، ہمیں دماغ میں جگہ دیں گے، اور جب ہم 10 دن کے بعد یہاں سے اپنے گھر جائیں گے تو ہم ایک انقلاب آفری تبدیلی اپنے اندر لے کر جائیں گے۔ اور جب ہم اپنے محلے میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے تو یہ لوگ نہ کہے کہ یہ 10 دن پہلے والا ہے، بلکہ یہ کہے حقیقت میں یہ اعتکاف میں بیٹھ کے آیا ہے، یہ کچھ سیکھ کر آیا ہے۔ اب یہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور یہ نبی کی سیرت پر بھی عمل کرتا ہے، اور یہ تو اب پکا نمازی نظر آتا ہے، یہ تو درود کی بھی کثرت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے۔ دیکھیے اعتکاف کتنی فضیلت کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے ایک ایک دن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی برکت اعتکاف کی۔ دیکھیے ہم لوگ غربائے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہے کہ میری امت میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حج کرنے نہیں جا سکتے، تو کیسے میں اپنے امتیوں کا حج کا ثواب دے دوں؟ تو جب بھی ہم اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی قبول کیا ہوا حج۔ آج لوگ 10 حج کر کے آتے، کوئی گارنٹی دے گا کہ حج قبول ہوا؟ کوئی نہیں گارنٹی دے گا، وہ خود بھی پتہ نہیں قبول ہوا نہیں، لیکن ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی گئی۔ حج کا ثواب تو ہے لیکن سونے پر سہاگا، قبول حج کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اعتکاف کے مسائل سیکھے، یہاں پر بے شمار اچھی باتیں آپ حضرات کو بتائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات کے صدقے میں ہم بھی کچھ پڑھ لکھ کر آ جا رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی غلطی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل معاف فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا درس آگے ہم سماعت کریں گے۔ آپ حضرات